الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے، یا اللہ تعالی تم پر جلد اپنا عذاب بھیجے گا، پھر دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور نیک لوگ بدلنے پر قادر ہوں پھر بھی نہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر عذاب بھیجے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ فلاں فلاں گاؤں پر عذاب کرو، تو فرشتوں نے بڑی عاجزی سے التجا کی، اے اللہ اس میں فلاں فلاں تیرا نیک بندہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے عذاب دے کر مجھے اس کی چیخ و پکار سناؤ، کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانیوں کو دیکھ کر کبھی متغیر نہیں ہوا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تم نیکی کا حکم کرو، ورنہ تم پر کسی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے چھوٹے پر رحم نہیں کرے گا، اور تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، وہ معافی مانگیں گے مگر ان کو معافی نہیں ملے گی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم ما ضل اذا اہتدیتم۔ ترجمہ، اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو۔ یعنی تم اس آیت سے یہ سمجھتے ہوگے کہ جب ہم خود ہدایت پر ہیں تو گمراہ کی گمراہی ہمارے لیے مضر نہیں، ہم کو کسی گمراہ کو گمراہی سے منع کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ لوگ اگر بری بات دیکھیں اور اس کو نہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسا عذاب بھیجے گا جو سب کو گھیر لے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، لوگوں کی ہیبت حق بولنے سے نہ روکے، جب معلوم ہو تو حق کہہ دے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، چند مخصوص لوگوں کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو عذاب نہیں کرے گا، مگر جب کہ وہاں بری بات کی جائے اور وہ لوگ منع کرنے پر قادر ہوں اور منع نہ کریں تو اب عام اور خاص سب کو عذاب ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ بنی اسرائیل نے جب گناہ کیے تو ان کے علماء نے منع کیا مگر وہ باز نہ آئے، پھر علماء خود ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے اور ان کے ساتھ کھانے پینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کے دل بھی انہی جیسے کر دیے، اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اس کے بعد غم خوار امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے روکو گے اور ظالم کے ہاتھ پکڑ لو گے اور ان کو حق پر روکو گے اور حق پر ٹھہراؤ گے، یا پھر اللہ تعالیٰ تم سب کے دل ایک طرح کے کر دے گا، پھر تم سب پر لعنت کر دے گا جس طرح ان سب پر لعنت کی۔ پیارے بھائیو، آج دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں، کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر طرف ہی بے عملی کا دورہ ہے اور کوئی کسی کو ٹوکنے والا نظر نہیں آتا،
اور مسلمان عملی طور پر تنزل کے عمیق گھڑے کی طرف تیزی سے گرتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمان اپنے شعائر تک بھولتا چلا جا رہا ہے۔ الحمدللہ پاک و ہند کے مسلمانوں کی حالت تو اب بھی غنیمت ہے۔ دوسرے اسلامی ملکوں میں جا کر دیکھیں تو مسلمانوں کا حال دیکھ کر خون روئیں تب بھی کم ہے۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔